السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 27ویں قسط پیش خدمت ہے۔ رخسانہ نے حسب سابق گرمجوشی سے اس سے معانقہ کر کے عارف میاں کا استقبال کیا تھا۔ ایمبولینس کے باقی دونوں رضاکاروں نے بتایا کہ وہ عارف میاں کی دلیری کی وجہ سے ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ وہ لوگ انہیں مار ڈالتے۔ ایمبولینس مل گئی کیا؟ عارف میاں نے پہلا سوال کیا تھا۔ ہاں، حیرت کی بات ہے کہ ہماری اطلاعات کی حد تک کسی بھی سرکاری ایجنسی نے اس کارروائی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے، رخسانہ نے اسے بتایا۔ مس رخسانہ، آپ تو جانتی ہیں کہ ایسی کارروائیوں کی ذمہ داری کوئی نہیں قبول کرتا۔ میرے خیال کے مطابق اب مرکزی حکومت میں موجود ہمارے ذرائع میں زیادہ قابل اعتماد لوگ نہیں رہے۔ میرے ساتھی بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ جب نویس میاں کو اغوا کیا جا رہا تھا تو وہاں سے رینجر کی گاڑی گزری تھی، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے راستے میں جانے کتنے ناکوں پر پولیس موجود رہتی ہے، اور خاص طور پر جہاں سے نفیس میاں کو اغوا کیا گیا، وہاں پر تو سویلین گروپ کا کوئی کارروائی کرنا ناممکن ہے۔ یہ سراسر سرکاری کارروائی تھی، اور سیکیورٹی ایجنسی والوں نے کی ہے۔ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہے۔ اور ہاں، آپ کو شاید علم رہا ہو کہ ذاکر بھائی والے کیس والا انسپیکٹر جو ہمارے ہاں 9-5 سے بھاگ گیا تھا، اس سیکیورٹی ایجنسی میں افسر لگا ہوا ہے۔ اب آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ عارف میاں جانتے تھے کہ رخسانہ کے ذریعے جو بات بابا صاحب تک پہنچے گی وہ زیادہ معتبر خیال کی جائے گی۔ وہ تنظیم کے تمام ذمہ داروں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے برگشتہ کرنے اور آپس میں لڑا دینے کی پالیسی پر عمل پیرا تھا، اور وہ اپنی تمام توانائیاں اس نے اس کے لیے وقف کرتی تھی۔ سب مارے جائیں گے، بابا صاحب کے سب دشمن ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ یہ بیوقوف لوگ نہیں جانتے انہیں پرسرار قوتوں کی مدد اور رہنمائی حاصل ہے۔ رخسانہ جب یہ اول جلول بک رہی تھی تو اس پر عجب سی دیوانگی طاری تھی۔ عارف بھی پورے جوش و خروش سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا؟ عارف نے حیرانگی سے پوچھا۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے نفیس میاں کو اغوا کیا ہے وہ پہلے سے اس کی آمد سے باخبر رہے ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ نفیس میاں نے خود پر ٹوٹنے والی قیامت سے مطلع کر کے مدد کی اپیل کی ہے۔ ضرور کسی اور نے یہ کام کیا ہے، جس کے بعد ان لوگوں نے نفیس میاں کو اغوا کیا ہوگا۔ رخسانہ نے یہ بات گو کہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے عارف میاں کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتے محسوس ہوئی۔ پھر وہ سنبھل گیا۔ شیرگل نے یقیناً اس مفروضے پر نظر رکھی ہوگی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کا دوست فیسر تھا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا مس رخسانہ، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ کارروائی اتفاقیہ تھی۔ اس نے سنبھل کر کہا۔ وہ کیسے؟ رخسانہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں کوئی بات اسے خلاف معمول دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ یوں کہ اس روز شہر میں مختلف جگہ 4 ایمبولینسوں کو روک کر ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ تو حسن اتفاق تھا کہ ہماری والی ایمبولینس میں نفیس میاں موجود تھے، باقی ایمبولینسوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ورنہ وہاں بھی وہ کسی نہ کسی کو قابو کر لیتے۔ میں تو بڑے غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کارروائی اچانک عمل میں آئی ہے اور کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ معلوم نہیں ہوتی۔ عارف میاں نے بظاہر رخسانہ کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن رخسانہ کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے چند لمحوں کے لیے بڑی گہری نظروں سے عارف میاں کا جائزہ لیا، اور پھر اچانک اس کا موڈ عارف میاں کے مطابق رومانٹک ہو گیا۔ بہت ہوشیار ہو گئے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے عارف میاں کو آنکھ ماری۔ حالات نے کر دیا ہے، ہمارا مشن ہی ایسا ہے کہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو علم ہے کہ کسی کی معمولی سی غلطی سے بہت سا نقصان پہنچنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ میں تو اب اپنے ساتھ کسی مشن پر جانے والوں کے متعلق پہلے پوری معلومات حاصل کرتا ہوں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اگر آپ بابا صاحب تک پہنچا دیں تو تنظیم کے لیے بہت سودمند ہوگا، چاہے کسی کو برا لگے، لیکن ہم سب متمکن عہدیداروں کی مکمل اسکیننگ کی جائے گا، اور یہ کام بلا استثناء ہونا چاہیے، کسی روز رعایت کے بغیر۔ میرے خیال سے اب یہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ میری جان، تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن بابا صاحب کے سامنے کبھی ناسک بننے کی غلطی نہ کرنا۔ ان کا موڈ بگڑنے لگے تو معمولی سی باتوں پر بگڑ جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب انہیں کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرے۔ یہ بات رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہی تھی، لیکن بات کی تہہ میں چھپی دھمکی میں نصیحت کو عارف میاں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ میرے خیال سے ان کی یہ سوچ بالکل بجا ہے رخسانہ صاحبہ۔ ایک بابا صاحب کی ذات ہی تو ہے جس کے دم قدم سے ہماری کمیونٹی کی آج اس ملک میں عزت ہے۔ یہ تنظیم کا سارا ڈھانچہ ان کی ذاتی سوچ کا مرہون منت ہے۔ آج ہم جس مضبوط سیاسی عمارت میں بیٹھے ہیں، اس کی ایک ایک اینٹ کو بابا صاحب نے اپنی ذاتی محنت سے دیر و دیوار میں چنا ہے۔ کم از کم مجھے تو پوری تنظیم کیا بلکہ سارے ملک میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا جو انہیں مشورہ دے سکے۔ جو بات میں نے کی ہے وہ خدا نخواستہ مشورے والی
بات نہیں، وہ تو بابا صاحب کے ایک ادنا سے جانسار کی ذاتی جذبات ہیں۔ عارف میاں بھلے بھی نہلے پہ دہلا ثابت ہو رہے تھے، بات سے بات نکالنے کا فن اس نے بخوبی سیکھ لیا تھا۔ وہ کم از کم اس تنظیم سے متعلق ماہر نفسیات بن چکا تھا۔ اسے علم ہو جاتا تھا کہ کس کارکن کے دماغ میں کون سا کیڑا بیٹھا ہے، اور اسے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانے کے فن کمال حاصل ہو گیا تھا۔ رخسانہ کو آج تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے عارف میاں اس سے بڑے بابا صاحب کے عاشق اور جانسار ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد شاید بابا صاحب کے لیے وقت آنے پر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس نے عارف میاں کے لیے چائے اپنے ہاتھوں سے بنا کر پیش کی تھی، اور دونوں چائے کی پیالیاں ہونٹوں سے لگائے ایک دوسرے کو شہوت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جب اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور بابو بھائی اندر آ گیا۔ بابو بھائی بابا صاحب کا ذاتی باڈی گارڈ تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دونوں احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹھو بی بی، ہم بیچارے اس قابل کہاں، اور ہاں کیا حال ہے عارف میاں؟ میں تمہارے کام ہی سے آیا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے عارف میاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت بابو بھائی، ہم اس قابل کہاں کہ آپ کی نظروں میں کوئی جا پا سکے؟ عارف میاں نے دل کے چور کو بظاہر تبکی دیتے ہوئے کہا۔ بھائی آج کل تو ہر طرف تمہارے ہی چرچے ہیں میاں صاحبزادے۔ اب جس ترم دلیری سے دونوں لونڈوں کو سیکیورٹی والوں کے نرخے سے بچا لائے ہو، اس کے بعد سے تو ہمارے نزدیک تمہاری حیثیت ہیرو کی سی ہو گئی ہے۔ یوں تو رخسانہ بی بی کو کالیہ سے بچا لانا ہی تمہارا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ بھائی بہت اونچے اڑنے لگے ہو، بابو بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بابو بھائی، ہم تو بابا صاحب کے ادنا سے جانسار ہیں۔ اپنی تو زندگی بابا صاحب کے نام لگی ہے۔ عارف میاں نے بھی دانت نکال دیے۔ اچھا یار، میں اہم کام تو بھول ہی گیا۔ بابا صاحب نے کہا تھا کہ رخسانہ بی بی تم سے فوراً رابطہ کریں، لیکن تم تو یہی موجود ہو، میں انہیں مطلع کر کے واپس آتا ہوں۔ بابو بھائی اتنا کہہ کر واپس چلے گئے۔ بڑے خوش قسمت ہو عارف میاں، اب بابا صاحب نے تجھے باقاعدہ یاد کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ رخسانہ نے بابو بھائی کے جانے کے بعد اس سے کہا۔ دونوں نے چائے ختم کر کے ابھی پیالیاں میز پر رکھی ہی تھی کہ دوبارہ بابو بھائی اپنے ایک اور دوست کے ساتھ وہاں آ گیا۔ دونوں کو بابا صاحب نے طلب فرمایا ہے۔ اس کے حکم سنانے کے انداز نے ایک مرتبہ تو عارف میاں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چلو بھائی چلتے ہیں، رخسانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عارف میاں کے لیے سوائے اس حکم کی تعمیل کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دونوں بابو بھائی اور اس کے ساتھی کے تعاقب میں چلتے بابا صاحب کے کمرے میں پہنچے تو یہاں شیطانوں کی پوری منڈلی موجود تھی۔ پرویز بھائی تنظیم کے 3-4 خونخوار درندوں کے ساتھ بابا صاحب کے نزدیک بیٹھا تھا۔ عارف میاں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر سنبھل گئے۔ اس نے بالکل نارمل انداز میں سب کو تعظیم دی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر دو، بابا صاحب نے بابو بھائی سے کہا، جو دروازہ بند کر کے باہر پیرے پر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو مس رخسانہ؟ اچانک پرویز بھائی نے اپنا رخ اس کی طرف بدلا۔ یہ اس کی ہمت تھی جو بابا صاحب کے سامنے اسے اتنی بے تکلفی سے بلا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے پرویز بھائی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کے جواب دینے کے انداز میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ ذرا اپنی گاڑی کی چابی تو دینا۔ اس مرتبہ بابا صاحب نے خود اسے مخاطب کیا تھا، شاید وہ اب پرویز بھائی کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ رخسانہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اپنے پرس سے چابی نکال کر بابا صاحب کو تھما دی۔ دراصل پرویز بھائی کو کچھ شک ہو گیا ہے، شاید انٹیلیجنس والوں نے کوئی چکر چلایا ہے۔ ہم اپنے اطمینان کے لیے حفظ ما تقدم کے تحت کچھ تو کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے بابا صاحب نے چابیوں کا گچھا اپنے پہلو میں بیٹھے پرویز بھائی کو تھما دیا۔ منّے تم جاؤ اور مس رخسانہ کی گاڑی میں موجود انسٹا فون اٹھا لاؤ۔ پرویز بھائی نے اپنے ایک ساتھی کو چابیاں تھماتے ہوئے براہ راست عارف میاں کی آنکھوں میں جھانکا۔ عارف میاں کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کمال ضبط سے اپنے اوزان بحال رکھے ہوئے تھے۔ بہت محتاط رہنا ہوگا تم لوگوں کو، یہ سیکیورٹی والوں کا افسر اعلیٰ بڑا سخت آدمی لگتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ بابا صاحب نے ان سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ منا تھوڑی دیر بعد رخسانہ کی گاڑی سے انسٹا فون لے آیا، جو اس نے پرویز بھائی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پرویز بھائی نے سب کے سامنے ایک پیچکس کی مدد سے فون کھولا اور چھوٹا سا میگنیٹ جو عارف میاں نے اس میں نصب کیا تھا نکال کر بابا صاحب کے پھیلائے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عارف میاں کو اپنی نبضیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔